الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ آج کی جو ہماری نشست ہے اس کا موضوع اسلام کا بنیاد اس کا موضوع اسلام کا بنیادی رکن اس کا موضوع اسلام کا بنیادی رکن اور شریعت اسلامی کی اہم ترین عبادت یعنی کہ زکوٰۃ ہے۔ اور اسی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس موضوع کو صحیح طور پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نشست کو ہم سب کے لیے مفید اور عبادت سمجھ کر کامل طریقے سے ادا کرنے کا ذریعہ بنائے۔ سب سے پہلے تو اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ وہ تمام چیزیں جس کو انسان اپنے کم عقلی اور نادانی کی وجہ سے اپنی ملکیت سمجھتا ہے اور اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ملکیت ہے۔ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، یعنی آسمان اور زمین میں جو بھی ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے اور سب اسی کے حکم کے تابع ہے۔ یعنی کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی ملکیت ہے اور وہی سب کا خالق و مالک ہے۔ تو اب اس صورتحال کا تقاضا بلکہ قدرتی نتیجہ یہ ہو سکتا تھا کہ انسان اپنی تمام ملکیت سے دستبردار ہو جائے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مال کی انسان کی طرف جو نسبت اور اس کی حکمتیں ہیں، تو اللہ رب العزت نے انسانوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا، بلکہ انسانی کوششوں کے ذریعے جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مال دیا اور جو بھی کچھ اس نے اس دنیا میں حاصل کیا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف منسوب کر کے اللہ نے انسان کو اس سے محروم نہیں کیا، بلکہ اس کے ذوق اور جستجو کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس بات کا احساس دلائے کہ یہ تمام کی تمام چیزوں کا مالک ایک انسان ہے۔ جیسے کہ ایک مقام پر ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، کہ اے ایمان والو جو کچھ تم نے کمایا اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے کہ جو بھی کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور وہی اللہ تعالیٰ کا مالک حقیقی ہے، اور انسان نے جو بھی کچھ اپنے زور بازو سے اور خون پسینہ ایک کر کے حاصل کیا ہے وہ فقط اس کا امین ہے، یہ چیزیں اس کے پاس امانت کے طور پر ہے، اور اللہ رب العزت کو پورا پورا حق حاصل ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو دوبارہ واپس اپنے پاس لے لے۔ تو جب یہ ہمارے دلوں میں یہ عقیدہ مستحکم ہوا کہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت کی ہے اور جو بطور امانت ہمیں دی گئی ہیں، تو اب ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اپنی بنیادی اور شرعی حقوق اور ضروریاتی زندگی کی تکمیل کے بعد ایک مخصوص حصہ اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کر دیں۔ تو یہ جو مخصوص حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے اسی کا نام زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کے معنی اضافہ اور برکت کے آتے ہیں، کو زکوٰۃ کہتے ہیں جس کو اللہ کے حکم ان کو مالک بنا دیا جاتا ہے۔ اب مسئلہ سارا یہاں پر آتا ہے کہ جیسے کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان سے باہر ہیں، آپ کو ان مسائل کا واسطہ زیادہ پڑتا ہے۔ پاکستان میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ جب بھی ہم کسی کو کوئی شریعت کا حکم بتاتے ہیں، خاص کر کے وہ حکم جس کی وجہ سے اس کی جیب پر زد پڑتی ہو اور اس سے مال کا مطالبہ کیا جائے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو وہاں سے سوال فوراً آتا ہے کہ بھئی یہ کہاں سے آپ لے کر آئے، یہ ایسا دین کہاں سے لائے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہو واقعی یہ آسمان سے ایسے ہی دین اترا ہے یا صرف آپ کی گڑھی ہوئی بات ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جو زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے
آیا یہ واقعی شریعت کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ، یا صرف جیسے لوگ کہتے ہیں کہ صرف مولویوں کی گڑھی ہوئی باتیں ہیں؟ تو قرآن کریم میں زکوٰۃ کا حکم 30 مرتبہ آیا ہے، جس میں سے 27 مرتبہ نماز کے ساتھ۔ آپ دیکھیں نا کہ 30 مرتبہ ایک چیز کا حکم آیا، اور یہ وہ حکم کہ قرآن کریم کے ایک حرف کا انکار کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو 30 مرتبہ قرآن کریم میں تذکرہ، جس میں سے 27 بار نماز کے ساتھ۔ تو اہمیت دیکھیں کہ نماز وہ عبادت ہے جس کا حکم اللہ نے دیا کہ مرنے کے بعد انسان سے جو سب سے زیادہ مطالبہ جس چیز کا کیا جائے گا، سب سے زیادہ سوال جس کا کیا جائے گا، ابتدائی سوال جس کا کیا جائے گا، وہ نماز ہے۔ تو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑا گیا، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، جس میں سے ایک آیت مبارکہ ہے اسکرین پر کہ وہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہ 30 مرتبہ قرآن کریم میں زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ ویسے ہی کئی احادیث مبارکہ بھی اس بات پر موجود ہیں کہ یہ ہم پر فرض کر دی گئی ہے زکوٰۃ کو۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پلرز، اسلام کے ستون، یعنی ستون گھر کے اس حصے کو، اس حصے کو کہا جاتا ہے کہ جس کو ہٹا دیا جائے تو وہ عمارت گر جاتی ہے۔ تو ستون کی اہمیت عمارت کے اندر یہ ہوتی ہے۔ اسلام میں جو 5 پلرز بتائے گئے کہ یہ 5 پلرز اگر موجود ہیں تو آپ کی زندگی میں دین موجود ہیں۔ ان 5 میں سے ایک ستون، ایک پلر بھی ہٹا دیا تو آپ کی زندگی سے دین ختم ہو گیا۔ وہ 5 پلرز کون سے ہے؟ پہلا یہ کہ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یعنی کلمہ طیبہ کی گواہی۔ دوسرا، نماز قائم کرنا، اور تیسرا پلر جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی۔ چوتھا، حج کرنا، اور پانچواں، رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ 5 وہ چیزیں ہیں، وہ ستون ہیں جس کے بغیر اسلام کا تصور نہیں ہے، جس میں تیسرا نمبر زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہے۔ بہت ساری احادیث مبارکہ، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم یہاں پر اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، بس آپ کو صرف ذوق اور شوق کے لیے ایک حدیث اور ایک آیت مبارکہ یہاں پر بتا دی گئی ہے۔ تو ہمیں ان احادیث مبارکہ سے، ان آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہم پر فرض ہے، اور اس بات پر امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن 2 طرح کے لوگ دنیا میں موجود ہیں، ایک وہ جو زکوٰۃ کو مانتے ہیں کہ ہاں یہ دین کا حصہ ہے لیکن ادا نہیں کرتے، تو وہ تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو زکوٰۃ کا سرے سے انکار کرتا ہے۔ تو میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ قرآن کریم کے ایک حرف کا انکار کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہاں تو 30 آیت مبارکہ ہے جس سے زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ جو زکوٰۃ کا انکار کرے وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اب چونکہ انسان لالچی ہے، جب اس کو کسی کام کا حکم دیا جائے تو اول تو انسان کے لیے بہتر یہی ہے کہ جب پروردگار نے کسی بات کا حکم دیا تو بلا چوچرا اس کو بجا لائے۔ لیکن جب فضائل ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمارا شوق بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بے شمار لاتعداد فضائل موجود ہیں۔ جلدی جلدی کچھ فضائل میں مختصر کر کے یہاں پر بتاتا ہوں جو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آتے ہیں، تاکہ بندے کا ذوق بڑھے۔ دیکھیں، جس اپنے جیب سے پیسہ نکال کر خرچ کرنا ہر انسان کے بس کا نہیں۔ ہاں، جو دین پر عمل کرتا ہے اس کو تو بڑا مزہ آتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، لیکن ایک ایسا مسلمان جس کو یہ مزہ نہیں لگا تو اس کو بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فضائل کا جاننا ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی آسان ہو۔ جیسے کہ یہاں سورہ بقرہ کے آیت مبارکہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتے ہیں۔ ویسے ہی ایک اور آیت ہے کہ زکوٰۃ کی وجہ سے اجر و ثواب 700 گنا بڑھ جاتا ہے، اور زکوٰۃ کی وجہ سے ملنے والا اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں، ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ یہ بھی سورہ فاتر کی روایت آیت ہے۔ اور اللہ تعالی کی رحمت ایسے افراد کا مقدر بن جاتی ہے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، چاہے وہ پاکستان میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، ہر بندہ پریشان ہے کہ یہاں پر مشکلات ہیں، پریشانی ہے، جاب کے مسائل ہیں، باس کے ٹینشن ہے، کاروبار کے مسائل ہیں۔ تو یہ جو رحمت ہوتی ہے نا اللہ رب العزت کی، ان چیزوں سے بچاتی ہے، بندہ مطمئن ہو جاتا ہے اور سکون اس کو آ جاتا ہے۔
تو جو شخص زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، سورہ اعراف کے اندر ہے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ سے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ آپ لوگ چونکہ پاکستان سے باہر ہے، شاید آپ کو اندازہ نہ ہو، جو لوگ ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں پر چوری ڈکیتیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو وہاں لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کیمرہ بھی لگاتے ہیں، وہ گارڈز بھی رکھتے ہیں، اور وہ مختلف طریقے ہر بھی اختیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چوری سے خود کو بچا سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے قدرتی طریقہ بتا دیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، باقی مال تمہارا محفوظ ہو جائے گا۔ ویسے ہی زکوٰۃ سے مال کا شر ختم ہوتا ہے۔ اب یہ مال کا شر کیا چیز ہے؟ لیکن کچھ میں اسپیڈ سے چل رہا ہوں، وجہ کہ ہم نے زکوٰۃ کو آگے جا کے سمجھنا ہے تاکہ ہمارا وقت پر کام پورا ہو جائے، تو کچھ چیزیں اسپیڈ سے بتانا ضروری ہے۔ زکوٰۃ سے مال کا شر کیا مطلب ہے؟ آپ نے شاید دیکھے ہوں، آپ کے تجربے میں یہ بات آئی ہو کہ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہو جو مال کے اعتبار سے بہت زیادہ امیر ہے، بہت زیادہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، پھر بھی پریشان ہوتے ہیں۔ کبھی گھر میں بیماری آتی ہیں، کبھی کوئی بچہ فوت ہو گیا، کبھی کوئی گر گیا، اس کے پاؤں ٹوٹ گئے، کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی فیکٹریز کو آگ لگ گئی، یہ مختلف طرح کے حادثات ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا؟ یہ مال کا شر ہے، یہ مال کی خباثت ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے یہ شر بھی ختم ہوتا ہے، یہ نحوست ختم ہوتی ہے۔ ویسے ہی آخرت میں، قبر میں زکوٰۃ اپنے ادا کرنے والے کو عذاب سے بچاتی ہے۔ دیکھیں بندہ جب دنیا سے جاتا ہے، قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے، وہ اس کو یہی ٹینشن کہ اب جو ہے مجھ سے سوال کیا جائے گا، اور اگر میں اس میں ناکام ہوا تو مجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ یہ قبر جو ہے آپ کی طرف سے آتی ہے اور اس عذاب کو دور کرتی ہے آپ سے۔ اور انسان کے مال کی پاکی کا ذریعہ زکوٰۃ ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے انسان سے 2.5% مطالبہ کیا ہے کہ اپنے تمام مال میں سے 2.5% ادا کر دو، اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، باقی 97.5% یعنی 97.5% جو پیسہ ہے آپ کا، وہ تمام کا تمام پاک ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کا جو حلال پیسہ ہے، حلال کمائی ہے نا، اس میں بھی ناپاکی ہے، اس میں بھی نحوست ہے۔ اگر ایک تو حرام مال ہے جس کے پاس، اس کی بات تو کی نہیں جا رہی، جو آپ کے حلال رقم ہے، خون پسینے کی کمائی ہے، اس کو بھی اگر آپ کو پاک کرنا ہے تو 2.5% ادا کرنا ہوگا آپ کو۔ تو یہ کچھ فوائد و ثمرات تھے جس کی وجہ سے بندے کا ذوق و شوق بڑھتا ہے۔ اب 2-3 وعیدیں میں یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں، ویسے تو یہ اسکرین پہ بہت ساری ہیں۔ تو جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، اس میں سستی کرتے، یہ ان لوگوں کے لیے کہ تھوڑا سا اس حدیث مبارکہ کو اور ان آیت مبارکہ کو سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، آج کے دور میں ڈالرز وغیرہ ان چیزوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سن۔ جس دن اس دولت کو جہنمی کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں، ان کی کروٹ اور ان کی پشت کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے۔ سورۃ توبہ کی آیت مبارکہ، تو یہ کتنی سخت ترین وعید آتی ہے ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اور کیوں نہ ہو، جب پروردگار نے 97.5% آپ کے لیے حلال کر دی کہ اپنے پاس رکھو، اور ایسا شخص صرف 2.5% کی ادائیگی میں اگر سستی کرتا ہو اور اس میں اپنا دل اپنا بوجھ محسوس کرتا ہو، تو ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کے لیے وعیدیں ہیں، موجود ہیں۔ ویسے ہی بہت ساری اور آیتیں مبارکہ بنی ہیں جن کا میں یہاں پر پڑھنا جو ہے نہیں پڑھوں گا یہاں پر، کیونکہ وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے، بس ایک آدھ اس میں سے مزید یہاں پر پڑھ لوں گا میں، کہ ایسے افراد سے قیامت کے دن حساب کتاب دینے میں بہت زیادہ سختی کی جائے گی۔ چونکہ آپ مدارس کی طالبات ہیں اور بھی ساتھی موجود ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ جس شخص سے سوال کیا گیا، سمجھو اس کی تو مت ماری، یعنی ہم نے جنت میں جانا ہے صرف اللہ کے فضل سے، اعمال پہ بھروسہ نہیں ہے۔ جہاں سوال شروع ہوا وہاں تباہی برباد، اور یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ اس سے حساب کتاب یعنی سوال و جواب میں سختی کی جائے گی۔ تو سوچے اس بندے کا حال کیا ہوگا۔ گناہ کیا اس کا؟ گناہ اتنا ہے کہ صرف 2.5% زکوٰۃ کی ادائیگی اس نے نہیں کی۔ اور اگلی روایت دیکھیے، فرمائے کہ جو لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان سے بارشیں روک لیتے ہیں، یعنی قحط سالی آئے گی۔ قحط سالی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بارشیں رکتی ہیں اور خشک سالی آتی ہے، کھیت کھلیان وغیرہ خشک ہو جاتے ہیں، درختوں پر پھل نہیں لگتی۔ آج کے دور کے اعتبار سے اگر بات کی جائے قحط سالی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے کاروبار تباہ و برباد ہو جائیں گے، نوکریاں ختم ہو جائیں گی آپ کی، اور آپ کے مال دولت کی برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور دیکھیں نا آج ہر کوئی پریشان ہے،
ہر بندہ ان مسائل کا شکار ہے۔ السلام علیکم استاد جی، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ استاد جی میرا ایک بات تو اچھا جی، تو یہ کچھ وعیدیں تھی جو احادیث مبارکہ میں اور قرآن کریم میں ان کا تذکرہ آتا ہے، تو ہمیں اس بات کی ضرورت محسوس ہونی چاہیے کہ کچھ کر کے بھی جو ایک فریضہ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے اس فریضے کی ادائیگی کی فکر کریں۔ بعض لوگ ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں گے ہمارا مال کم ہو جائے گا، حالانکہ صرف شیطان کا دھوکہ ہے، مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال بڑھتا ہے۔ اب یہ کس کو لگتا ہے کہ ہمارا مال کم ہو رہا ہے؟ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے کروڑوں روپیہ دیا ہے، اب ان کی زکوٰۃ لاکھوں میں بنتی ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا پیسہ ہم زکوٰۃ دیں گے۔ تو اللہ کے بندوں، جب اللہ رب العزت نے کروڑوں دیا ہے اس پر بھی تو شکر ادا کرنا ہے نا۔ اس نے لاکھ روپیہ اگر مانگا ہے تو پیچھے کروڑوں روپے آپ کو عطا بھی تو کیا ہے نا۔ لیکن بندہ یہ لاکھوں روپے زکوٰۃ جب دیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میرا تو مال کم ہو رہا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ صدقہ یعنی زکوٰۃ مال میں کمی نہیں کرتا، اس سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تو قرآن و نبوت کا فیصلہ ہو گیا، تو ہمیں اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ 700 گنا اضافہ ہوتا ہے اس کے اجر کے اندر۔ اب اجر میں 700 گنا اضافہ آخرت کے اعتبار سے نہیں ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ہے کہ اس کا مال بڑھ کر واپس آتا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت جو ہے نا انتہائی غیرت مند ہستی ہے، وہ کبھی بندوں کا احسان اپنے پاس رکھتے نہیں ہیں۔ اگر آپ نے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کیا ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنے پاس کبھی نہیں رکھتے، آپ کو واپس کرتے ہیں۔ اور صرف ایسے نہیں کہ جتنا دیا اتنا واپس کیے، کئی گنا بڑھا کر واپس کرتے ہیں۔ بعض روایت کے اندر 10%، بعض میں 70%، بعض میں 700 گنا، اور بعض جگہ آتا ہے یرزق من یشاء بغیر حساب، بے انتہا بغیر حساب کتاب کے آپ کو واپس لوٹاتا ہے۔ تو ہمیں زکوٰۃ ادائیگی میں بوجھ محسوس نہ کریں، اور یقین جانیں آپ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بنے، ہر سال آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس سال آپ کی زکوٰۃ 10,000 روپے بنتی ہے، آپ نے ادا کر دی، یقین جانیے اگلے سال یہ 10,000 کی جگہ 20,000 ادا کریں گے آپ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر اس دفعہ آپ کے پاس چند لاکھ تھے تو اگلے سال وہ کئی گنا بڑھ جائے گا آپ کے پاس پیسہ۔ تو اس کی ادائیگی میں بوجھ محسوس بالکل بھی نہ کریں۔ تو ہم نے جب یہاں پر آ کر اتنی باتیں سمجھ لی کہ زکوٰۃ کی ادائیگی انتہائی ضروری ہے اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو اب سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کن افراد پر ہے اور کن کے لیے ہے، یعنی کون زکوٰۃ دینے والا ہے اور کون لینے والا ہے۔ یہاں سے آپ چونکہ جو طالبات ہیں ان کے سمجھنے کی باتیں یہاں سے ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھیے۔ تو دنیا میں رہنے والے جو لوگ ہیں نا، ان کو ہم 3 طبقات میں تقسیم کرتے ہیں، 3 کیٹیگری بناتے ہیں اس کی۔ پہلی وہ طبقہ جس کو ہم مالدار افراد کہتے ہیں، کہ مخصوص شرائط کے بعد ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے کہ بھائی اب آپ نے زکوٰۃ ادا کر۔ دوسرا وہ غریب طبقہ جن کا پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی اور ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہوتا ہے۔ پہلا طبقہ وہ جن پر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں، دوسرا طبقہ وہ جن کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے، اور تیسرا طبقہ جس کو درمیانی یا متوسط طبقہ کہا جاتا ہے، وہ لوگ ہیں کہ جن پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوتی، یعنی شریعت ان سے نہیں کہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، لیکن وہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے، یعنی سفید پوش طبقہ۔ تو 3 درجے ہو گئے، ایک زکوٰۃ دینے والا، ایک لینے والا، اور تیسرا درمیانی طبقہ جو نہ دے گا اور نہ ہی لے سکتا ہے۔ تو اب ان 3 قسم کے افراد کو پہچاننے کے لیے ہمارے پاس اسکیل کیا ہے، معیار کیا ہے، پیمانہ کیا ہے ہمارے پاس، تاکہ ہر بندہ سمجھ لے۔ یعنی میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ ان 3 میں سے میرا شمار کہاں پر ہوتا ہے، آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ان 3 طبقات میں سے آپ کا شمار کہاں پر ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے 2 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ پہلا وہ کہ وہ کون سا مال ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ہوتے ہوئے آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، یعنی پہلے والے طبقے میں آ جاؤ۔ تو اس مال کی موجودگی میں، ان چیزوں کی موجودگی میں جب آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اس چیز کو، اس مال کو اموال زکوٰۃ، مال زکوٰۃ کہا جاتا ہے، جن کی وجہ سے آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ مال کون سے ہے۔ پہلا معاملہ یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ یہ جو مال ہے نا جس کی وجہ سے آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یہ کتنی مقدار میں ہونی چاہیے آپ کے پاس، تاکہ آپ پر زکوٰۃ لازم ہو جائے۔ تو یہ جو مقدار ہے نا اس کو ہم نصاب زکوٰۃ۔ تو پہلا کون سی چیزیں، کون سا مال ہونا چاہیے جس کی وجہ سے آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کو مال زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔
दूसरा ये कि वो कितनी मकदार में हो तो आप पर ज़कात फर्ज हो, इसको हम निसाब ज़कात। उम्मीद है दो बातें आपकी समझ में आ गई होगी। तो अब सबसे पहला सवाल ये बनता है कि ज़कात किन पर फर्ज है। तो देखिए इनके लिए चार शराइ। पहली शर्त ये कि बंदा मुसलमान हो, अब वो चाहे मर्द हो या औरत। दूसरा, आकिल और बालिग हो, लिहाजा पागल बच्चा और नाबालिग बच्चा इसके पास जितना भी पैसा हो ज़कात फर्ज नहीं हो। तीसरा, आज़ाद हो, आजकल गुलामी का मामला नहीं है, सारे ही आज़ाद है। और चौथा, निसाब के बराबर उसके पास माल मौजूद हो। देखिए पहली तीन चीजें तो समझ में आती है, चौथी है निसाब के बराबर माल, इसको हम तफसील आगे करते हैं। तो जिस शख्स के अंदर, जिस मर्द के अंदर, जिस औरत के अंदर चार शराइत पाई जाए ना, अब उसको फिक्र करनी चाहिए कि मेरी तरफ अल्लाह का ये फरीजा, जो तीसरा पिलर है इस्लाम का, ये मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ है, और अब मुझे फिक्र करनी चाहिए कि मैं ज़कात अदा करूं। तो हमने पढ़ी थी दो चीजें वो पीछे, कि दो चीजें कि अमवाले ज़कात और निसाब ज़कात। तो अमवाले ज़कात क्या क्या है, हम सबसे पहले ये देखते हैं जिनकी मौजूदगी में आप पर ज़कात फर्ज होती है। तो एक तो है बागात और काश्त वगैरह, दूसरा मवेशी, तीसरा सोना चांदी और कैश, और चौथा है माल तिजारत। आप लोग काश्त और बागात और मवेशी से वास्ता पड़ता नहीं, आप लोगों का ज्यादा वास्ता आपका पड़ेगा गोल्ड से, सिल्वर से, कैश से और सामान तिजारत से। तो जिस शख्स के पास ये चार चीजें मौजूद होना, तो वो फिक्र करना शुरू करे कि मेरे पास वो चीजें आ चुकी हैं जिसकी वजह से मुझ पर ज़कात फर्ज होगी। लेकिन अभी दूसरा सवाल बाकी है। ये जब चार चीजें आ गई, तो इस चौथी चीज को, अच्छा है पहले इसको भी समझिए। आप इब्तिदाई तीन तो चीजें समझते हैं, चौथी चीज सामान्य तिजारत से क्या मुराद है। तो सामान्य तिजारत से मुराद वो तमाम चीजें जिसको खरीदते हुए आपने आगे बेचकर नफा कमाने की नीयत की हो, और वो नीयत अब भी बरकरार हो। यानी जब आपने कोई चीज खरीदी हो, खरीदते हुए नीयत की थी भाई ये मैं इसलिए खरीद रहा हूँ ताकि इसको बेचूंगा, इस पर नफा कमाऊंगा। तो जिस चीज पर ये नियत की जाए उसको हम सामान्य तिजारत कहते हैं। लिहाजा हमसे अक्सर सवाल पूछा जाता है कि हमारे पास प्लॉट है, हमारे पास सामान है, हमारे पास बेंगलोज है, हमारे पास घर, इजाफी घर है, जो हमने बेचने की नीयत से खरीदे हैं, तो इन चीजों के ऊपर जक़ात फर्ज होगी। हाँ, अगर ये घर वगैरह जाती इस्तेमाल के लिए खरीदे हों और बेचने का इरादा भी ना हो, तो इस पर जक़ात नहीं होगी। वैसे ही किसी मकान को इसलिए खरीदा हो कि उस पर मैं किराएदार को ठहराऊंगा और उससे जो किराया हासिल होगा उससे फायदा उठाऊंगा मैं, तो ऐसे घर के ऊपर भी जक़ात लाजिम नहीं होगी। तो पता ये चला कि वो तमाम चीजें जो जाती इस्तेमाल के लिए हो उस पर जक़ात नहीं है, और वो तमाम चीजें जिसको इस नीयत से खरीदा गया हो, जिसको मैं आगे बेचकर नफा कमाऊंगा, उसको माले तिजारत कहा जाता है, और ऐसी चीजों पर जक़ात आएगी। तो ये चार चीजें हो गई, काश्त बागात, मवेशी, सोना चांदी और कैश, और चौथा माल तिजारत। तो चार चीजें जो है जिन पर हमें जक़ात लाजिम होती है। लिहाजा जो लोग फैक्ट्रीज और मिल्स वगैरह के शेयर खरीदते हैं उन पर भी जक़ात लाजिम होती है, क्योंकि वो खरीदते ही इसी लेके बेचना उन्होंने। जिनकी फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, अंदर मशीनरी, फर्नीचर और जो भी कुछ इस तरह की चीज इस्तेमाल की होती है, उस पर भी जक़ात फर्ज नहीं होती है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। तो जब ये मालूम हुआ, मैं हो गया कि किन चीज़ों पर ज़कात वाजिब है, वही चार चीज़ें हैं, तब उसमें कुछ शराइत भी होनी चाहिए कि जो चार चीज़ें आपके पास आ तो गई, अब इसमें कुछ शराइत हैं जिसकी वजह से आप पर ज़कात फर्ज होगी। पहली शर्त कि वो आपकी मिल्कियत और आपके कब्जे में हो, यानी आप उसके मालिक हो। बसा औक़ात ऐसा होता है आपके पास प्लॉट है या आपके पास मकान है, लेकिन किसी और का इस पर कब्जा है। बसा औक़ात आपके पास पैसा है जो आपने किसी को उधार दिया हो और वापसी मिलने की उम्मीद नहीं है, तो उस पैसे को आप नहीं कह सकते, उस जगह को आप नहीं कह सकते मालिक हो। क्यों? वो किसी और के कब्जे में चला गया और वापसी मिलने की आपको उम्मीद भी नहीं है, तो इस पर जक़ात नहीं होगी। उस माल में बढ़ने की सलाहियत मौजूद है, ये दूसरी शर्त। बढ़ने वाले माल कौन से हैं? बढ़ने वाले माल वही चार जो पीछे मैं बता चुका हूँ, काश्त बागात, मवेशी, सोना चांदी, नकदी और माल तिजारत। तीसरा, वो माल बुनियादी जरूरियात से जायद हो, और चौथा, इस माल पर साल गुजर जाए। इन दोनों पॉइंट्स को, यानी 3 नंबर और 4 नंबर को हम देखते हैं कि किसको कहा जाता है, और ये दरअसल ये क्या होते हैं, कि बुनियादी जरूरियात से जायद क्या चीजें होती हैं और साल का गुजरना क्या होता है। बुनियादी जरूरियात से मुराद वो तमाम चीजें हैं जिसके बगैर इंसान की जिंदगी गुजारना मुमकिन ना हो, जिसको हाजत असलिया कहते हैं। जैसे
بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جیسے رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے موسم کے لحاظ سے کپڑے، گھر کی دیگر ضرورت کی چیزیں، برتن وغیرہ، یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں جس کو ہم زندگی گزارنے کے لیے ہمارے ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو حاجت اصلیہ کہا جاتا ہے، اور اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے چاہے جتنی بھی ہو۔ آپ کے استعمال میں گاڑی ہے، 20 لاکھ کی گاڑی ہے، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آپ کے استعمال میں 10 کروڑ کا بنگلہ ہے، زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ آپ کے استعمال کے ضرورت کی چیز ہے۔ لہٰذا البتہ جن گھروں میں ایل ای ڈیز وغیرہ ہیں، ویڈیو ٹیپ ریکارڈر آج کل تو نہیں ہوتے، کہیں وی سی آر وغیرہ نہیں ہوتی، وی سی ڈیز ہوتے ہیں آج کل، اور ایل ای ڈیز وغیرہ ہوتی ہیں، تو یہ انسانی ضروریات میں شامل نہیں ہے، لہٰذا زکوٰۃ کی ادائیگی جب کریں گے تو ان کو بھی آپ شامل کریں گے اس مال کے اندر۔ اچھا جی، چوتھا بات کیا تھی؟ سال گزرنا۔ سال گزرنے سے مراد کیا ہے کہ زندگی میں جب پہلی بار آپ کی ملکیت میں نصاب کے مطابق مال آ جائے، یعنی آپ پر زکوٰۃ لازم ہوئی، جب پہلی دفعہ 20 سال، 22 سال، 24 سال، 30 سال، 40 سال کی عمر میں جب بھی پہلی دفعہ ایسا موقع آیا کہ آپ زکوٰۃ دینے والے بن گئے، تو آپ دیکھیں گے اس دن اسلامی اعتبار سے یعنی چاند کی کون سی تاریخ ہے، اس تاریخ کو آپ نوٹ کر لیں۔ یہ تاریخ آپ کے لیے زکوٰۃ کے حساب کی تاریخ کے طور پر متعین ہو گئی۔ مثال کے طور پر 22 رجب، مثال کے طور پر 20 شعبان، مثال کے طور پر 12 ربیع الاول، ان کسی بھی تاریخ میں آپ کے پاس نصاب کے بقدر پیسہ آ گیا تو آپ کا یہ جو وقت ہے، یہ دن آپ کی زکوٰۃ کے لیے متعین ہو گیا۔ اب ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بعض لوگ رمضان میں اکثر لوگ زکوٰۃ رمضان میں ادا کرتے ہیں، تو زکوٰۃ رمضان میں ادا کرنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن رمضان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جب صاحب نصاب ہوئے، جس مہینے میں آپ پر زکوٰۃ لازم ہوئی تھی، اب ہر سال آپ نے دیکھنا ہوگا اسی دن آپ نے، یعنی 365 دن گزرنے کے بعد جب یہ دن آئے گا، چاہے وہ رجب کا مہینہ ہو، چاہے شعبان کا مہینہ ہو، محرم کا مہینہ ہو، سفر کا مہینہ، جو مہینہ بھی ہو، آپ پر زکوٰۃ اس وقت لازم ہو جاتی ہے۔ اب آپ رمضان کا انتظار نہ کریں، اب آپ کے اوپر لازم ہو چکی ہے، اب زکوٰۃ ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ اچھا، تو یہ باتیں جب ہم نے سمجھ لی تو اب سمجھتے ہیں دوسری چیز جو شروع میں پڑھا تھا نا، کہ دو چیزوں کی وجہ سے، یعنی بندے کے پاس جو چیزیں آج ہیں جس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہیں، اس کو اموالی زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اور وہ کتنی ہو جب اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، جس کو نصاب زکوٰۃ کہا جاتا ہے، تو ایک مخصوص مقدار ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ شخص نصاب کا مالک بنتا ہے، اور اس کی وجہ سے زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ اب وہ نصاب کتنا ہے؟ یعنی ہم نے کہا تھا کہ بندے کے پاس سونا چاندی کیش ہو یا مال تجارت ہو، تو اب اس کو فکر کرنی چاہیے کہ اس کے پاس ایسی چیزیں آ چکی ہیں جس کی وجہ سے زکوٰۃ لازم ہو گئی۔ اب یہ چیزیں کتنی مقدار میں ہوگی؟ کیا 10 روپے کی 10 روپے میرے پاس آ جائے تو زکوٰۃ لازم ہوگی، یا میرے پاس 10 لاکھ ہوں پھر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی؟ نہیں، ایک مخصوص مقدار ہے۔ جیسے کسی شخص کے پاس اگر صرف سونا ہے، اگر صرف سونا، باقی کیش سلور وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، تو 7.5 تولہ جب اس کے پاس سونا آ جائے تو ہم کہیں گے یہ بندہ صاحب نصاب ہو گیا، اس کے پاس نصاب کے بقدر سونا آ چکا، بھی زکوٰۃ ادا کرے۔ کسی شخص کے پاس صرف چاندی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو 52.5 تولہ چاندی جب اس کے پاس آ جائے تو یہ صاحب نصاب ہو جائے گا۔ کسی کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اس کے پاس کیش ہے اور سامان تجارت ہے، یا تھوڑا سا کیش ہے، تھوڑا سا سامان تجارت ہے، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی، یعنی ان میں سے کوئی بھی ایک چیز نصاب تک نہیں پہنچتی، تو اب کیا کریں گے جناب؟ ہم یہ دیکھیں گے، ہمارا نصاب اب تبدیل ہو گیا، ہم دیکھیں گے کہ 52.5 تولہ چاندی یعنی 52.5 تولہ چاندی جو ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے؟ آج کل پاکستانی پیسوں میں 1,35,000 روپے بنتی ہے یہ ویلیو۔ تو میں اپنی تمام چیزوں کی ملکیت نکالوں گا، ویلیو نکالوں گا کہ ہاں یہ تمام چیزیں کتنی بنتی ہیں، ان تمام چیزوں کو ملا کر اگر 1,35,000 کراس کر گئی تو میں صاحب نصاب بن گیا، مجھے زکوٰۃ مجھ پر دینا لازم ہو جائے گی۔ تو صرف سونا ہو باقی کچھ نہ ہو، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ایسا ہو تو 7.5 تولہ، صرف چاندی ہو تو 52.5 تولہ،
اور چاندی کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں اس کے پاس ہے جو اموال زکات ہے جس کی وجہ زکات لازم ہوتی ہے، اس کا نصاب بھی چاندی کے ساتھ میچ کریں گے، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر جب وہ پیسہ پہنچے گا تو ہم کہیں گے یہ بندہ صاحب نصاب ہو چکا، اس کو زکات دینی چاہیے۔ تو امید ہے یہاں تک بھی بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اب اس بات کو سمجھیے کہ دیکھیں معاشرے کے اندر دو طبقے موجود ہوتے ہیں، ایک وہ طبقہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی وہ زکوٰۃ دینا اس پر لازم ہے، دوسرا وہ طبقہ جس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے، لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارا شمار ان دو میں سے کس میں ہو رہا ہے؟ تو اس کے لیے کچھ تفصیل ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر۔ پہلی قسم کا نصاب دیکھیں، یہاں پر ایک چارٹ میں دکھاؤں گا آپ کو، اس چارٹ کو اچھی طرح سمجھیے، پورے زکوٰۃ کا خلاصہ آپ کو یہاں سامنے نظر آ جائے گا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہو، تو آپ دیکھیں اس نقشے کے اعتبار سے آپ اس پر پورے اترتے ہیں نہیں اترتے، یعنی صرف سونا ہو تو 87.479 گرام، یعنی وہی 7.5 تولہ، چاندی ہو تو 52.5 تولہ، اور چاندی نہ ہو بلکہ اس کے بعد تھوڑا سونا ہو اور تھوڑی چاندی ہو، یا اس کے بعد تھوڑا سونا ہو یا تھوڑی چاندی ہو، تھوڑا کیش ہو اور تھوڑا مال تجارت ہو، یا یہ چاروں چیزیں اس کے بعد تھوڑی تھوڑی ہوں، تو اب ہم کہیں گے ان تمام کی ویلیو کیلکولیٹ کرو، قیمت نکالو، اور یہ قیمت کہاں تک پہنچ جائے؟ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچ جائے، تو اب ہم کہیں گے یہ بندہ صاحب نصاب ہو گیا۔ تو اس میپ کو سمجھیے، اس چارٹ کو سمجھیے، صرف سونا ہو جو کہ آج کل ایسا نہیں ہوتا تو 52.5 تولہ، صرف چاندی ہو یا سونا چاندی تھوڑا تھوڑا ہو، یا سونا چاندی کیش اور مال تجارت تمام چیزیں تھوڑی تھوڑی مل کر 52.5 تولہ چاندی کو کراس کر رہا ہو، تو اب ہم کہیں گے یہ بندہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اس کو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو دینے والا بنایا، کہ لوگوں کو زکوٰۃ دے، صدقات دے، لوگوں کی مدد کر، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اب اس بات کی فکر کرے کہ اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو یہ تو تھے پہلی قسم کے لوگ۔ اب دوسری قسم کے لوگ کون ہیں جناب؟ میں نے شروع میں کہا تھا 3 طرح کے طبقے ہیں نا، ایک سفید پوش طبقہ۔ سفید پوش طبقہ کس کو کہیں گے اس کو بھی سمجھیے، یہ بھی چارٹ کے ذریعے سمجھیے۔ دیکھیں یہاں اوپر جو نقشے چارٹ میں نظر آ رہا ہے، ایک آ رہا ہے سونا، دوسرا چاندی، تیسرا کیش، چوتھا مال تجارت، تو ایک چیز یہاں پر بڑھ گئی، ضرورت سے زائد سامان۔ یہ ضرورت سے زائد سامان کیا چیز ہوتی ہے؟ ضرورت سے زائد سامان ہوتا ہے وہ جو پورا پورا سال آپ کے گھر میں استعمال نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 2 گاڑی ہیں، اس میں سے ایک گاڑی استعمال ہوتی، دوسری پورا سال استعمال نہیں ہوتی۔ گھر میں کچھ اس طرح کے برتن رکھے ہوئے ہیں جو پورا پورا سال استعمال نہیں ہوتے ہیں، کچھ ایسا فرنیچر اور سر ڈیکوریشن کی سامنے چیزیں رکھی جو پورا سال استعمال نہیں ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی استعمال سے زائد کی چیزیں جو آپ کے استعمال میں نہیں آتی، تو یہ ضرورت سے زائد چیزیں ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے؟ سفید پوش طبقے کی پہچان کیسے ہوگی؟ وہ اس طرح ہوگی کہ سونا، چاندی، کیش، مال تجارت اور یہ جو ضرورت سے زائد چیزیں، ان تمام کو ملائیں اور ان تمام کی ویلیو 52.5 تولہ چاندی پر پہنچ جائے تو یہ سفید پوش طبقہ کہلائے گا۔ دیکھیں اگر ضرورت سے زائد چیز کو نکال دینا، باقی 4 چیزیں مل کر اگر 52.5 تولہ چاندی پر پہنچ جائے تو یہ تو صاحب نصاب بن جائے گا، اس پر تو زکوٰۃ دینا فرض ہو جائے گی۔ لیکن ان چاروں چیزوں کو ملا کر اس کی ویلیو 1,35,000 نہیں بنتی ہے۔ اب ہم کہیں گے بھائی تمہارے پاس جو ضرورت سے اضافی چیزیں ہیں نا، اس کی ویلیو بھی کیلکولیٹ کرو۔ جب اس کی ویلیو کیلکولیٹ کی جائے اور پھر جا کر 52.5 تولہ چاندی بنتی ہو، تو اب ہم کہیں گے یہ سفید پوش طبقہ ہے۔ تو یہ وہ طبقہ ہے جو زکوٰۃ دے گا بھی نہیں اور زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اس طبقے پر آپ نے خاص غور کرنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ یہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے اپنے، یہ دوسروں سے مانگتے نہیں ہیں اور اس زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے، تو اپنے باقی مال سے، صدقات سے، خیرات سے، باقی حلال پیسے سے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو ان کو تھوڑا نظر میں رکھیں، یہ جہاں پر بھی ہو ان کے تعاون کریں۔ تیسرا طبقہ ہمارا وہ جو زکوٰۃ لینے والا ہے، جن کے لیے زکوٰۃ لینا جائز۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں نا بھائی کون ہے جو زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ ہمارے تو ایک عجیب معیار بن کے جو بیوہ ہے اس کو زکوٰۃ دیتا، نہیں، ہر بیوہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بیوہ ہونا معیار نہیں ہے،
معیار کچھ اور ہے. وہ کیا معیار ہے اس چارٹ سے سمجھیے. ہم نے کہا تھا متوسط طبقہ وہ ہے جو سونا، چاندی، کیش، مال تجارت اور ضرورت سے زائد چیزیں ان تمام کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے بغیر پیسہ ہو جائے تو سفید پوش طبقہ ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ملا کر بھی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہ بنتی ہو تو اب ہم کہیں گے بھائی یہ غریب آدمی ہے، یہ فقیر آدمی ہے، اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے. تو یہ تمام چیزیں مل کر 52.5 تولہ چاندی بن جائے تو سفید پوش طبقہ. تمام چیزیں مل کر بھی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر قیمت نہ بنتی ہو تو وہ فقیر یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. تو امید ہے یہ تینوں طرح کے لوگ آپ کی سمجھ میں آ چکے ہوں گے. تو اب اگلا سوال یہ کہ زکوٰۃ ادا کتنی کرنی ہے. ہمیں پتا چل گیا کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے. کتنا مال ہمارے پاس ہو تو پتا چل گیا کہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے. لیکن کتنی، یہ بہت عام سی بات ہے، سب کو معلوم کہ 2.5% یعنی 40واں حصہ ہم نے زکوٰۃ ادا کرنا ہے. اب بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس حرام مال پڑا ہوا ہے تو ہم اس پر زکوٰۃ کتنی دیں. حرام مال سے مراد جو لوگ انشورنس کا کام کرتے ہیں، جن کے پاس بانڈز وغیرہ کی انعامات اور لاٹری وغیرہ کا پیسہ رکھا ہوا ہے، جس طرح کا بھی حرام مال کسی اور کا مال غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی زکوٰۃ اس پیسوں سے ادا نہیں ہوتی. حرام مال سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے. 2.5% ادائیگی زکوٰۃ کی کر کے جو مال پاک ہوتا ہے وہ حلال مال پاک ہوتا ہے. حرام مال 2.5% ادا کرنے سے پاک نہیں ہوتا. حرام مال تو 100% آپ کو خرچ کرنا ہوگا، نکالنا ہوگا اپنے پاس سے، اللہ کے راستے میں دینا ہوگا بغیر ثواب کی نیت کے. جتنا بھی حرام پیسہ ہے 100% سب کا سب جو ہے نا آپ کو خود سے دور کرنا ہوگا تو ہی معافی ہے، ورنہ تو یہ حرام مال وبال بنے گا، اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی. تو ہمیں یہ پتا چل گیا کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کتنے اموال ہو تو ادا کرنی ہے، کتنی ادا کرنی ہے، کن لوگوں کو دینی ہے، مصارف کیا کیا ہیں. قرآن کریم میں 8 مصارف کا تذکرہ آتا ہے کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یعنی صدقات کس کا حق ہے؟ فقیروں کا. پہلا مصرف آ گیا فقیر، دوسرا مسکین، تیسرا وہ اہلکار جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہوتے. یہ پچھلے دور میں ہوتے تھے، آج کل نہیں ہوتے. آج کل جو لوگ چندہ رسیدے لے کر آتے ہیں تو وہ جس جگہ کے لیے لینا آتے ہیں اس کے اعتبار سے تو ان کو زکوٰۃ دے دیں، وہ اپنے لیے زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح جن کی دلداری مقصود ہو، پچھلے دور میں ہوا یہ کہتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے نا، تالیف قلب کے لیے ان کو کچھ رقم دے دی جاتی تھی تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی تھی. آج کل ان کو نہیں دی جا سکتی. غلاموں کو آزاد کرنے میں بھی یہ رقم دی جا سکتی ہے، آج کل غلام ہے نہیں. قرض داروں کے قرضے ادا کرنے میں دی جا سکتی ہے، لیکن یہ بہت بڑا جو ہے نا احسان والا معاملہ ہے کہ کسی کے قرضے آپ اتاریں، اور کرنا بھی چاہیے. آج کل حالات اتنے برے چل رہے ہیں، ہر دوسرا شخص کہیں نہ کہیں قرضوں میں پھنسا پڑا ہے. تو قرضے اتار، اپنی زکوٰۃ سے قرضے اتار سکتے ہیں لیکن ڈائریکٹ پیسے نہیں دے سکتے. مثال کے طور پر ایک شخص کے اوپر 5 لاکھ کا قرضہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ قرضہ کس کو دینا ہے، اس نے، آپ ڈائریکٹ اس شخص کو نہیں دے سکتے ہیں کہ بھائی فلاں کا جو قرضہ تھا نا وہ میں ادا کر رہا ہوں. نہیں، جو مقروض شخص ہے اس کو پہلے آپ دیں گے پیسہ اپنے زکوٰۃ کا. مثال کے طور پر زید پر 5 لاکھ کا قرضہ ہے، آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو زید کو ہی وہ پیسہ دیں گے کہ بھائی یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یہ رکھو. اب زید اپنی قرض کی رقم اس سے اتارے گا تو آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جو سب سے بڑی شرط ہے وہ یہ کہ جس کو آپ ادا کرو گے اس کو مالک بنانا ضروری ہے. بغیر مالک بنائے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. لہٰذا جو لوگ فوتگی پر اور کفن دفن میں زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس لیے کہ میت جو مردہ ہے نا، جو مر چکا ہے، وہ کسی چیز کا مالک نہیں بنتا. تو اگر کسی کے فوت ہونے پر آپ زکوٰۃ کے پیسے سے اس کا کفن دفن کا بندوبست کرتے ہیں تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. مدد کرنی چاہیے، ان کی کفن دفن کا پیسہ دینا چاہیے لیکن زکوٰۃ سے نہیں دینا چاہیے. ویسے ہی اللہ کے راستے میں اور مسافروں کی مدد میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. تو یہ 8 مصارف ہے جن میں سے کسی کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لہذا یہ بات میں بتا چکا کہ مستحق زکوٰۃ جو ہوگا اس کو مالک بنانا ضروری ہے پیسوں کا. لہذا
مساجد کی تعمیر میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا، سڑکوں کی تعمیر میں، آفیسز کی تعمیر میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا۔ ہمارے بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو اپنے پبلسٹی کے لیے زکوٰۃ کی رقم لگاتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اب سوال ہم سے یہ ہوتا ہے، جب یہ ساری باتیں سمجھ گئے تو اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی رشتہ داروں میں زکوٰۃ دینی چاہیے یا باہر دینی چاہیے؟ تو دیکھیں، اگر آپ کی قریبی رشتہ داروں میں کوئی مستحق زکوٰۃ ہے تو سب سے پہلا ان کا بنتا ہے انہیں زکوٰۃ دیں، دگنا اجر، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا اجر ملے گا، دوسرا آپ کو ملے گا صلہ رحمی کا۔ لہذا آپ کا سگا بھائی، سگی بہن، بھتیجا، بھتیجی، بھانجا، بھانجی، چچا، پھپھی، خالہ، ماموں، ساس، سسر، داماد، ان تمام کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر یہ مستحق زکوٰۃ ہوں، اور دگنا اجر، ایک زکوٰۃ کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا ثواب۔ تو ان تمام لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ کن کو نہیں دے سکتے رشتہ داروں میں سے؟ اس کو بھی سمجھیے۔ رشتہ داروں میں دیکھیں، ایک ہوتا ہے اصول، ایک ہوتا ہے فروع۔ اصول کہا جاتا ہے آپ سے اوپر والے رشتہ دار جن سے آپ پیدا ہوتے ہیں، یعنی آپ سے اوپر کون؟ آپ کے والدین، ماں اور باپ۔ ماں سے اوپر چلے جائیں نانا نانی، پرنانا پرنانی، باپ سے اوپر چلے جائیں دادا دادی، پردادا پردادی، یہ سلسلہ بالکل اوپر تک چلے جائیں، ان کو کہا جاتا ہے اصول، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ویسے ہی اگلا ہے فروع، یعنی جو آپ سے پیدا ہوتے ہیں، بیٹا بیٹی، نواسا نواسی، پوتا پوتی، پڑ پوتا پڑ پوتی، پڑ نواسی پڑ نواسا، یہ پورا نیچے تک جو سلسلہ ہے اس کو فروع کہا جاتا ہے، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ وہ رشتہ دار ہے جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جن کو دی جا سکتی تو پچھلے لسٹ میں میں نے آپ کو بتا دیا۔ ویسے ہی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کسی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یہ ان کا احترام ہے، اکرام ہے ان کا، بہت ہی محترم ہستی ہیں، بہت محترم خاندان ہے۔ زکوٰۃ مال کا میل ہوتا ہے، تو اس مبارک، اس محترم خاندان کی مدد اگر آپ نے کرنی ہو، اگر آپ کو مل جائے تو اپنے پاک پیسے سے ان کی مدد کریں، اس زکوٰۃ کے پیسے سے مدد نہیں کرنی چاہیے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور ویسے ہی کسی غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، ان کی مدد کرنی چاہیے، اگر کوئی مشکل میں ہے، کسی پرابلم میں ہے، ان کی مدد کریں، لیکن نفلی صدقات سے، خیرات سے، اور ویسے ہی ان کی مدد کریں۔ زکوٰۃ اگر آپ ان کو دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لہٰذا ایسے اداروں میں جہاں پر بغیر تمیز کے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، کہ مسلمانوں پر بھی وہ خرچ کرتے ہیں، غیر مسلموں پر بھی خرچ کرتے ہیں، تو وہاں پر زکوٰۃ دیتے ہوئے چھان بین کر لینی چاہیے۔ تو یہ وہ لوگ ہو گئے جن کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو ہم سے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں تھوڑا سا طریقہ بھی سمجھا دیں، کہ ہمارے پاس مختلف طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہوتے ہیں پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہیں، تو اس کو تھوڑا سمجھا بھی دیں۔ تو دیکھیں اسکرین پر کچھ چیزیں آ رہی ہیں، ان میں سے بعض کے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہوں گی، بعض کے پاس کچھ ہوں گی، کچھ نہیں ہوگی، تو اس کو دیکھتے جائیں۔ اگر آپ کے پاس سونا ہے تو اس کی مارکیٹ ویلیو، یعنی قیمت فروخت، جس پیسے میں سونا بکتا ہے وہ ویلیو، ویسے ہی چاندی کی مارکیٹ ویلیو، جو آپ کے پاس کیش رقم ہے، جو آپ نے کسی کے پاس امانت رکھوائی ہے، یہ بعض لوگ رکھوا دیتے ہیں کہ میرے پاس حفاظت سے نہیں رہے گی، آپ رکھ لو میری طرف سے، وہ پیسہ، بینک میں رکھا ہوا پیسہ، آپ کے پاس غیر ملکی کرنسی ہے تو اس کی بھی مارکیٹ ویلیو، اور کسی بھی مقصد کے لیے آپ نے پیسہ جمع کر کے رکھا ہے، جیسے بعض لوگ حج کے لیے پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں، بچیوں کی شادی کے لیے رکھتے ہیں جمع کر کے، مکان خریدنے کے لیے جمع کر کے رکھتے ہیں، تو اس پیسے کو بھی آپ جمع کریں۔ اور بچت سرٹیفکیٹ جتنے بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں، جیسے ایف ای پی سی ہے، این ٹی ایف سی ہے، این آئی ٹی، جتنے بھی ہے، یہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس کو فارغ کر دیں، نکال دیں اپنے پاس سے، لیکن اگر ہے تو اس کی بھی رقم جمع کریں۔ پرائز بانڈ رکھنا بھی جائز نہیں ہے، تو اس کی بھی ویلیو اپنے پاس رکھیں۔ انشورنس پالیسی اگر ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن جو جمع کر چکے ہیں ان تمام کو اپنے پاس جمع کریں۔ مزید کسی کو پیسہ آپ نے قرض دیا ہوا ہے اور آپ کو واپس ملنے کی امید ہے تو اس کو بھی جمع کریں۔ کسی بھی مقصد سے ایڈوانس ڈپازٹ دے، جیسے گھر وغیرہ کرایہ پر لیتے ہیں تو آپ ڈپازٹ پیسہ دیتے ہیں نا، رکھواتے ہیں اس کے پاس، تو وہ آپ کا ہی پیسہ واپس آپ کو ملنا ہے تو اس کو بھی جمع کریں۔
बीसी कमेटी जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर कमेटी रखी हुई है, अभी अब कमेटी आपके नाम की खुली नहीं है। तो जितना पैसा आपने जमा कर दिया है ना, वो पैसा, जो शेयर्स वगैरह आपने खरीदे हुए हैं, बेचने के एतबार से खरीदा हुआ सामान जो भी पड़ा हुआ है आपके पास, और रॉ मटेरियल्स आपके पास पड़ा हुआ है, और बेचने के लिए इससे प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, और कोई चीज आपने बेच दी है और पैसा उसका आया, यानी उधार में कोई चीज बेची है, अभी उससे पैसा वसूल करना है, तो उसको, और आपकी फैक्ट्री में जो तैयार माल पड़ा हुआ है, जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, इन तमाम चीजों को मार्केट वैल्यू निकालेंगे और उसका पैसा एक तरफ लिखें। मिसाल के तौर पर इन तमाम का जितनी भी चीजें थी, या इसमें से कुछ चीजें आपके पास होंगी, कुछ नहीं होगी, तो उसकी मार्केट वैल्यू आपके पास हो जाती है मिसाल के तौर पर 50 लाख रुपए। आपने एक तरफ 50 लाख लिख दिया। अब जो नई स्क्रीन आपके सामने आई है ना, इसको अलग जमा करना शुरू करें। यानी अगर किसी से आपने उधार पैसा लिया हुआ है, जाहिर सी बात आपने वापस देना है उसको, उसको एक तरफ लिखें। किसी से कोई चीज खरीदी है, उधार में खरीदी है, जिसका पैसा आपने अभी देना है, इसको भी एक तरफ लिखें। कमेटी बीसी खुल चुकी है आपकी, ठीक है, और अब आपने कुछ किस्तें उसकी अदा करनी है, जितनी अदा करनी है उसको भी एक तरफ लिखें। आपकी फैक्ट्री में, आपकी कंपनी में मुलाजमीन की जो तनख्वाह है, वो अदा करनी जो अभी है उनको, उसको भी एक तरफ लिखें। आपकी यूटिलिटी बिल्स जितने भी हैं उनको भी एक तरफ लिखें। पिछले सालों में अगर ज़कात आपने नहीं दी है तो उसकी रकम की एक तरफ लिखें। आपने इंस्टॉलमेंट पर चीजें ली हुई हैं, जितनी इंस्टॉलमेंट देनी बाकी है उसको भी एक तरफ लिखें। अब करना क्या है जनाब, इन तमाम को आपने जमा करें, ये 7 चीजों को। मिसाल के तौर पर ये 10 लाख रुपए बन जाते हैं। पीछे हमने जो चीजें जमा की थी वो बनी थी 50 लाख। उस 50 में से ये 10 लाख माइनस करें, बच गए 40 लाख रुपए। उस 40 लाख पर 2.5% आप अदा कर लें, वो आपकी ज़कात हो जाएगी। कुछ चीजें यहाँ पर बताता हूँ जिस पर ज़कात नहीं, यहाँ तो मैंने 2 स्क्रीन में बता दी जिनकी ज़कात देनी है। कुछ चीजें इंसान के पास ऐसी होती है जिन पर ज़कात नहीं है। यहाँ गलत फहमी बड़ी पाई जाती है इस मामले पर। लोगों पर जब वो चीज मौजूद होती है, लोग कहते हैं इस पर ज़कात देनी है, ऐसा नहीं है। इसको कहा जाता है नाकाबिले ज़कात असासे। वो क्या है? रिहाइश वाला मकान, जिस मकान में आप रहते हैं, भले ही मकान 2 करोड़ रुपए का है जिसमें आप रहते हैं, इस पर ज़कात नहीं है। आपके पास एक से जायद मकान होगी, 2 मकान है, दोनों आपके इस्तेमाल में है, तो ज़कात दोनों पर नहीं होगी। आपके पास दुकान है जो आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आपका माल वगैरह पड़ा हो, तो माल पर तो ज़कात होगी, लेकिन जो दुकान है, आप ये नहीं कहेंगे दुकान की मार्केट वैल्यू पर ज़कात नहीं, उस पर भी ज़कात नहीं होगी। फैक्ट्री की जमीन है आपकी, और आपने फैक्ट्री लगाई हुई है, और बेचने की से नहीं लगा, उसको आपने पूरी प्रॉपर अपनी मशीनरी वगैरह लगाई हुई है, आपकी अपनी मिल्कियत की वो जमीन है, तो उस पर भी ज़कात नहीं है। वैसे ही अपने घर का फर्नीचर, फैक्ट्री का फर्नीचर, दुकान का फर्नीचर जितना भी है, उनमें से किसी पर भी ज़कात नहीं है। कोई मकान है, कोई दुकान है, कोई फ्लैट वगैरह है, वो आपने किराए पर दिया हुआ है, तो उस जगह पर भी ज़कात नहीं। हाँ, किराए पर ज़कात होगी आपकी, लेकिन उस जगह पर ज़कात नहीं होगी। ये नहीं कह सकता कोई कि मेरी रिहाइश का घर है जिसमें मैं रहता हूँ, ये तो इजाफी घर है, नहीं। अगर आपने वो बेचने की नीयत से नहीं खरीदा है, तो उस पर आपको ज़कात नहीं देनी है। और किराए पर चलाने के लिए बाज लोग गाड़ियां, जैसे आजकल ऊबर और करीम वगैरह का दौर चल रहा है, तो उस पर भी ज़कात नहीं। आपके इस्तेमाल में जो गाड़ी मौजूद है, एक हो, दो हो, तीन हो, आपके इस्तेमाल में अगर सारी गाड़ी हैं, तो इनमें से किसी भी गाड़ी पर ज़कात नहीं बनती है। अच्छा जी। तो ये तो कुछ बातें इब्तिदाई, ये सारी बातें हुई। अब इस बात को भी समझ चुके हैं पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, बल्कि इसको हम स्किप करते हैं। आगे मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ ताकि आखिर में हम सवाल भी ले सकें। ये बातें इंशाल्लाह आपके मदरसे में, आपके मोहल्ले में भी समझा सकती हैं। मैं आखिर में सिर्फ एक चार्ट आपको दिखा देता हूँ। बाज़ लोग हमसे हमेशा इस वर्कशॉप के आखिर में कहते हैं कि आप हमें समझा दें कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करें। एक चार्ट यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये चार्ट आपको पीडीएफ की सूरत में भी मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। इस चार्ट का फायदा ये होगा कि आपके पास जितनी भी जो भी चीज़ें हैं, आप इस चार्ट में यहाँ पर एंटर करते जाएं। आखिर में आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आपको ज़कात कितनी देनी है। तो यहाँ पर फर्जी कीमत लगाता हूँ मैं यहाँ पर हर चीज़ की, कि ये इन चीज़ों की कीमतें हैं। अब उस एतबार से हम देखते हैं ज़कात क्या होगी। अगर आपके पास सोना मौजूद है, अब वो किसी भी शक्ल में, खवातीन बाज कहती है कि सोना तो हम पहनते हैं, हमारे इस्तेमाल का सोना है। सोने में ये फॉर्मूला नहीं है, अब चाहे उसको पहनती हो चाहे ना पहनती हो, चाहे वो जेवर हो, चाहे वो डली की सूरत में हो, खाम हो, किसी भी सूरत में सोना हो या चांदी हो, उस पर जक़ात देनी है। मिसाल के तौर पर आपके पास 1 लाख का सोना है, चांदी है 10,000 की चांदी है। बेचने की नीयत से जमीन, मकान या दुकान लिया हुआ हो, कि मैं एक दुकान लेता हूँ, मैं मकान लेता हूँ, या मैंने कोई जगह खरीदी है, इस नीयत से खरीदी है कि इसको मैं बेचूंगा,
تو اس کو بھی لکھیں مثال کے طور پر 3 لاکھ کی ویلیو اس کی. بینک میں کچھ پیسہ جمع رکھا ہوا ہے آپ نے 25,000 روپے. ٹھیک ہے. کسی کو مال ادھار دیا ہوا ہے, ادھار دیے گا مال یا نقد کی صورت میں, یا بعض دفعہ پارٹیوں کے پاس پیسہ آپ کا موجود ہوتا ہے کہ ان کو اپنے مال بیچا ہوا ہے, ان سے پیسہ آنا ہے, مثال کے بعد 1.5 لاکھ روپے. آپ کے پاس غیر ملکی کرنسی موجود ہے تو اس کی مارکیٹ ویلیو, بانڈز ہیں اول تو اس کو بیچ دیں, اس کو رکھیں نہیں اپنے پاس, تو اس کی بھی مارکیٹ ویلیو لگائیں. کسی بھی مقصد کے لیے آپ نے کوئی رقم وغیرہ جمع کر لی ہے شادی حج وغیرہ کے لیے, تو اس کو بھی ایک طرف لکھیں. پروویڈنٹ فنڈ اگر حاصل ہو گیا ہو تو اس کے اصل رقم کے اوپر. بچت سرٹیفکیٹس وغیرہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس کی جو ہے آپ اس کو فارغ کر دیں, حلال نہیں آپ کے لیے لیکن موجود ہے تو اس کی اصل رقم. انشورنس جو آپ کے پاس ہے اس کی بھی پریمیم جو ہے اصل رقم کے اوپر. بی سی جو آپ کے پاس آپ کی کھلی نہیں ہے, امانت کسی کے پاس رکھوائی ہو, ادھار دی ہوئی رقم ہے, اور را مٹیریل ہے, تیار مال ہے آپ کا, ان تمام مالوں کی قیمت کی ویلیو اس کی ویلیو آپ نے لگا دی, وہ بن گئی 14,35,000. مثال کے طور پر 14,35,000 بنتے ہیں. آپ نے اس کو ایک طرف لکھ دیا کہ یہ تمام کا تمام وہ مال ہے جس پر میں نے زکوٰۃ دینی ہے. اب ہم لائبلٹیز شمار کریں گے. کیا ہے جناب, کسی سے قرض لیا ہوا, مثال کے طور پر 1,00,000 روپے قرض لیا ہوا, آپ نے دینا ہے. بیوی کا مہر ادا نہ کیا ہو, جلد از جلد دے دیں, سخت گناہ ہے. ہمارے یہاں بڑا ایک معاملہ چل رہا ہے یہ, چونکہ آپ ساری اسٹوڈنٹس ہیں, کہ بیوی کو مہر ادا نہیں کیا جاتا ہے, اس میں بڑی سستی کی جاتی ہے. تو یہ مطالبہ کرنا چاہیے اس چیز کا کہ اس کو ادا کیا جائے. بی سی اے کمیٹی جو آپ کے بقایا یعنی کمیٹی مل چکی ہے آپ کو اور آپ نے پیسے مزید دینے ہیں. گھر کے بلز وغیرہ ہیں, ٹیکسی کرایہ ٹیکس وغیرہ جتنی بھی آپ کی ادائیگیاں ہیں آپ پر لازم ہو چکی ہیں, اس کو آپ نے اپنی پارٹیوں کو پیسے دینے, یعنی مال وغیرہ آپ لے چکے ہیں, استعمال کر لیں, ان کی رقم آپ نے ان کو دینی ہے. پچھلے سالوں میں ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی, اس کو بھی لکھیں. اب یہ تمام کی تمام چیزیں ہو گئی, اس کی مارکیٹ اس کی ویلیو بن گئی 2,85,000. کرنا ہے کیا جناب, کرنا یہ ہے کہ آپ کے 14,35,000 روپے بنے تھے جو کل مال کی رقم بنی تھی, اور جو لائبلٹیز وغیرہ جو بھی بنی تھی 2,85,000 2,85,000 بنے تھے. ٹھیک ہے. 14,35 میں سے 2,85,000 روپے ہم نے مائنس کر دیے, تو اب آپ کے پاس جو بنی قابل زکوٰۃ رقم بنی وہ 11,50,000 روپے بن گئی. کرنا کچھ بھی نہیں ہے, اس 11,50,000 میں سے آپ نے 40% یعنی کہ 2.5 40واں حصہ یعنی کہ 2.5% آپ نے زکوٰۃ نکالنی, جو کہ 28,750 روپے بن جاتے ہیں. یہ آپ کی زکوٰۃ کی رقم بنتی ہے. تو یہاں اگر جو ہمارا عموماً زکوٰۃ کا معاملہ تو حل ہو گیا. آخر میں قصہ مختصراً سنا دیتا ہوں, اور سنانے کی وجہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے بعد بھی, یہ جو پیچھے میں نے فضائل بتائے, ممبر سے فضائل بھی بتاتے ہیں, ممبر سے وعیدیں بھی بتاتے ہیں, تو بہت زیادہ بتاتے ہیں, اس کے بعد بھی لوگوں نہ جانے کیوں یقین نہیں آتے ان چیزوں کے اوپر. تو اس بات کو سمجھیے کہ ایک شخص تھا, حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے, اور فرماتے کہ میں نے کئی لوگوں سے یہ قصہ سنا ہے کہ سہارنپور جو ضلع تھا وہاں پر انگریزوں کی کچھ کوٹھیاں, بنگلوز وغیرہ ہوا کرتے تھے. کچھ کاروبار ان کے ہوتے تھے جہاں پر مسلمان ملازم کام کرتے تھے, اور یہ انگریز وغیرہ دلی وغیرہ یا کلکتہ وغیرہ بڑے شہروں میں رہتے تھے, اور معائنے کے لیے اپنے کاروبار کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے تھے. تو بسا اوقات ایسا ہوتا کہ جنگل میں آگ لگ جایا کرتی تھی جہاں پر ان کی ساری پراپرٹیز ہوتی تھی, باغ وغیرہ ہوتے تھے اور بہت ساری چیزیں ہوتی تھی, اکثر جل جاتے تھے وہاں پر. تو کہتے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنگل میں آگ لگ گئی اور اطراف کی سارے بنگلوز کوٹھیاں وغیرہ جل گئی. تو ایک کوٹھی کا ملازم اپنے آقا یعنی انگریز کے پاس دہلی آیا اور کہا کہ حضور ساری کوٹھیاں جل گئی اور آپ کی بھی جل گئی. وہ انگریز اس کو کچھ لکھ رہا تھا, اطمینان سے لکھتا رہا اور متوجہ بھی نہیں ہوا وہاں پر. ملازم نے دوبارہ کہا حضور سب جل گیا. اس نے دوسری دفعہ بھی لاپرواہی سے جواب دے دیا کہ میری کوٹھی نہیں جلی, اور اپنے کام میں لگا رہا. پھر ملازم نے تیسری دفعہ کہا تو انگریز نے کہا کہ نہیں, میں مسلمانوں کے طریقے پر زکوٰۃ ادا کرتا ہوں, اس لیے میرے مال کو نقصان نہیں پہنچ سکتا. وہ بیچارہ ملازم تو جواب دے کے خوف سے آیا تھا, بھاگا ہوا کہ صاحب ایسا نہ کہتے, ہمیں خبر بھی نہیں ہوئی. اور صاحب کی اس لاپرواہی والے جواب کو سن کر واپس گیا. جب وہاں جا کر دیکھا تو ساری کوٹھیاں جل چکی تھی مگر اس انگریز کی کوٹھی باقی تھی. تو اللہ کی شان دیکھیں کہ ایسا ایک غیر مسلم جس کو آپ اسلام کا دشمن کہتے ہیں, ایسے شخص کو تو اسلامی احکامات پر عمل کرنے کا فائدہ بھی پتا ہو اور وہ فائدہ اٹھائے بھی, اس کو یقین بھی ہو, اور ہم مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور اپنے مالوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے, کبھی چوریاں ہوتی ہیں, کبھی ڈاکہ پڑ جاتا ہے, تو کہیں کوئی آفت مسلط ہو جاتی ہے, اور اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں.
यहाँ आकर हमारी वर्कशॉप खत्म होती है। उम्मीद है बहुत सारी चीजें समझा पाया होऊंगा, चूंकि 1 घंटे का वक्त था मेरे पास, और 1 घंटे में कुछ स्पीड से मैं चलना पड़ता है। कुछ चीजें मुमकिन है समझ में ना आई हो तो आप सवाल कर सकते हैं इसके लिए, और भले वो टेक्स्ट की सूरत में हो या वैसे भी पूछ सकते हैं आप हमसे। जी, कोई अस्सलाम वालेकुम सवाल? रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी। जी मौलाना साहब, मैं एक कन्फ्यूजन दूर करवाना चाह रही थी, अगर आप उसका जवाब दे सकें। जी जी, बोले बोले। आपने कहा कि कर्जा जो है वो अगर लोगों के ऊपर हो तो उसको अदा कर दें, तो मौजूदा सूरत हाल में लोगों के सवाल ये हैं कि अक्सर लोग जो है वो कर्जा अपना, यानी अपने अखराजात को खुद से शौक से बढ़ा लेते हैं, और अपना लिविंग स्टैंडर्ड अपना जो है वो हाई करने के लिए कर्जा ले लिया, और उसके बाद लोगों से मांग कर जो है वो उस कर्जे को अदा कर रहे होते हैं। तो ये जेन्युइन केस तो नहीं होता। तो जरा इस चीज के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें कि अगर कोई शख्स इस तरह से हमें लग रहा है कि ये मकरूज है, तो फिर हम उसकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, ये तो इसको हम मखरूज इस तरह से नहीं कि ये तो लोन वाला मामला हो गया ना। बाज लोग बैंक से या मुख्तलिफ जगहों से लोन लेते हैं और क्या करते हैं, जनाब मैंने अपने बैंक बंगले को बहुत अच्छा करना है और अपने रिहाइश की जो स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाना करना है। तो जब उसके आप घर पर जाकर देखेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आ जाएंगी जिसकी वजह से उन पर ज़कात लगती है। उनको नहीं देनी चाहिए, बल्कि उन्हें समझाना चाहिए इस बात को, और उन पर हमें काम करना चाहिए कि ये तरीके का दुरुस्त नहीं, उनको ज़कात ना दें। इसलिए ज़कात तो मुस्तहिक़ीन और फ़ुक़हा और इन लोगों का हक है। ऐसे लोग तो जाहिर सी बात है ज़कात लेना शुरू कर देंगे तो मुस्तहिक लोग क्या करेंगे? हाँ, वो लोग जैसे कि हालात आजकल पूरी दुनिया के आपके सामने हैं, स्पेशली पाकिस्तान जैसे ममालिक के, कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि जैसे हम भी अभी हम यहाँ पर रहते हैं तो कई कई गुना चीज़ों की वैल्यू बढ़ चुकी है, और सैलरीज और जो आमदन है वो अपनी जगह पर बरकरार है, उसमें इजाफा नहीं हुआ। तो मजबूरन लोगों को कर्ज लेना पड़ रहा है और वो मकरूज होते जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों की ज़रूर मदद करनी चाहिए। बाकी जो लोग सिर्फ अपनी याशी के लिए और इन चीज़ों के लिए कर्जा लेते हैं तो उनको तो ठीक है, उनकी तरफ इल्तफात भी ना करें बिल्कुल भी, बल्कि उन्हें तंबीह करें कि ये अल्लाह की नाराज़गी का सबब है। जी, अस्सलाम वालेकुम। दूसरा एक और सवाल मेरे ज़हन में जहाँ था, वो मोस्टली लोगों के ज़हन में होगा यहाँ बाहर रहते हुए, कि हमारे ऊपर जो है जैसे बच्चे हैं वो अब माशाल्लाह जॉब भी करने लग जाते हैं, और अच्छे खासी उनकी सेविंग्स भी अगर हो रही है, और साथ-साथ उनके ऊपर स्टूडेंट लोन भी होता है। तो फिर ये कह दिया जाता है कि आपके ऊपर कर्जा है और लोन है, तो फिर आपके ऊपर भी जो है वो ज़कात नहीं है। दूसरा ये कि घर मॉर्गेजेस के ऊपर लोग ले लेते हैं, और जो उसको भी कर्ज के जो है वो उनके ऊपर आ गया, तो वो कहते हैं कि भी मॉर्गेज है और उसको हमें पे करना है, तो हम मकरूज़ हैं, तो लिहाज़ा हम पर भी ज़कात नहीं है। तो फिर ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या बात होगी? और तीसरी बात ये कि यहाँ पर एक तबका है जो आप भी जानते होंगे, कि वो ये कहते हैं कि आप लोग इतना टैक्स पे कर देते हैं, तो वो जो टैक्स है वो भी आपका ज़कात की सूरत में आपके माल से निकल गया है, तो लिहाज़ा अब आपको ज़कात देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 बातें हैं, अगर आप इनके ऊपर जी थोड़ा-सा। देखिए, पहली बात जो मैं समझा हूँ आपकी कि एक स्टूडेंट जो होता है वो लोन लेता है अपनी पढ़ाई के लिए, ये बात कर कह रही जी। है मेरे हाथ से, ठीक है। हाँ, तो जब वो लोन ले रहा है अपनी पढ़ाई के लिए, और पहली बात तो ये कि जो भी लोन लिया जाए ना वो बगैर सूद वाला लेना चाहिए। कर्ज जो भी लिया जाए, और गैर बाहर ममालिक में तो ऐसा होता है कि सूद पर पैसा मिलता है, तो इससे बचना चाहिए पहला। तो बगैर सूद वाले जो भी लोन लिया जाता है तो ठीक है वो, और चूंकि अपनी वो अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, तालीम के लिए ले रहा है, तो ठीक है, ये जेन्युइन केस है, इसको हम जेन्युइन केस शुमार करेंगे, इसको हम अय्याशी वगैरह में शुमार नहीं करेंगे। और वो तबका जो दरमियाना तबका है या जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है और वो अपना घर चाहते हैं कि हमारा घर हो जाए, हम किराए के घर से हमारी जान छूटे, तो किराए के घर में रहना वैसे ही ज़िल्लत का सबब बनता है कि हर थोड़ा समय खाली करना, मालिक मकान की झड़कियाँ, सारी चीज़ें। तो एक मुनासिब रकम से एक मुनासिब घर लेते हैं, बहुत अय्याशी वाला मुनासिब मामला में घर के लिए करता है, तो ठीक है, ये भी जेन्युइन केस है कि अपना ज़ाती घर हर बंदे का हक है, और उसके लेने के लिए वो कुछ कर्ज लेता है और उसके लिए एफर्ट्स करता है कि हाँ वो कर्ज उतारने की भी कोशिश करता है, तो ये भी जेन्युइन केस आता है। अलबत्ता जो तीसरा केस है टैक्स वाला, तो देखिए गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह देनी है, ज़कात। गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो तो वैसे भी इस्लाम मुखालिफ चीज़ है, तो वो ज़कात में कभी भी नहीं आता। वो इसलिए अगर आप उसको ज़कात शुमार कर भी लो ना, मिसाल के तौर पर, अव्वल तो नहीं आता, तो फिर भी जो दूसरी वाली शर्त है वो ये कि आपने किसी शख्स को मालिक बना कर देना है, तो ये शर्त भी वहाँ पर मफकूद है, तो इस वजह से भी अपनी ज़कात अदा नहीं होती। तो आप टैक्स अदा नहीं करेंगे तो कौमी मुजरिम है, उससे शरीयत का ताल्लुक नहीं है, लेकिन टैक्स अदा करके आप ये समझें, जैसे हमारे यहाँ बसा औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ लोगों के जो गन पॉइंट पर पैसे छिन जाते हैं, 10, 20, 25, 50 हज़ार रुपए छिन जाते हैं,
جب وہ چلے جاتے ہیں تو وہ نیت کرتے ہیں ہاں یار میں نے زکوٰۃ نکال دی. تو ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے ان کسی بھی واسطوں سے, کسی طریقوں سے. زکوٰۃ پراپر جو طریقہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ مستحقین تک پہنچائیں, ان کو مالک بنا کر پہنچائیں, تو وہی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. باقی دوسرے طریقے درست بالکل بھی جی بس ایک آخری سوال میرا ایک اور بھی تھا کہ کچھ لوگوں کے جیسے کہ زکوٰۃ کئی سال سے نہیں پے کی ہو تو ہم بعد میں بھی دے سکتے ہیں, کوئی اس کے لیے فوری نہیں ادائیگی تھی تو 2-3 سال کا قرض تھا. جی بالکل. دیکھیں, آپ کو زکوٰۃ کی جو ادائیگی کی تاریخ وہ متعین کرنا ضروری ہے کہ وہ متعین ہو جائے. اس کے بعد آپ زکوٰۃ کو تاخیر سے ادا کر سکتے ہیں, لیکن اس میں بہت زیادہ ڈیلے نہ کریں. اور دوسرا, اگر ایسا معاملہ بن جائے نا کہ زکوٰۃ زیادہ ہو چکی ہے, اس وقت آپ کے پاس کیش موجود ہے, کسی بھی وجہ سے آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر پا رہے ہیں, تو آپ اس کی ڈیٹ پہلے تو لکھ لیں, پھر گھر والوں کو ایک وصیت لکھ دیں کہ اتنی میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. وہ 2 مہینے, 4 مہینے, 6 مہینوں میں, 8 مہینوں میں جب بھی جا کر آپ ادا کریں کر سکتے ہیں. لیکن انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, تو آپ کے گھر والوں کو پیچھے کسی بھی اعتبار سے پتہ ہونا چاہیے کہ اگر بندہ مر جائے تو پیچھے کوئی زکوٰۃ کو وہ اس فریضے کو ادا کرنے والا ہو, تو بعد میں ادا کی جا سکتی ہے. ویسے ہی ایڈوانس میں بھی ادا کی جا سکتی ہے, یعنی اگلے سال کی زکوٰۃ میں ابھی تھوڑی تھوڑی کر کے دے سکتا ہوں, یہ بھی درست ہے. زکوٰۃ کا دن گزرنے کے بعد, جیسے میں اگر پہلی رمضان کو زکوٰۃ نکالتا ہوں تو پھر پورے رمضان میں یا اگلے 4-5 مہینے میں تھوڑی تھوڑی کر کے وہ بھی ادا کر سکتا ہوں. لیکن پچھلی زکوٰۃیں جن کی رہ گئی وہ فکر کریں اس بات کی کہ اس فریضے سے اپنی جان چھڑائیں, اس کو روکیں نہیں بالکل. جی سوال اس کو کنٹینیو کرتی ہوں. اس کا یہ تھا کہ جیسے اب یہ بیچ میں کووڈ کا سلسلہ ہو گیا اور کچھ لوگوں کے اوپر زکوٰۃ جیسے پچھلی ادا کرنی تھی اور نہیں کر پائے اور بیچ میں ان کا مال سارا ختم ہو گیا, جی تو پھر اب کیا حال ہوگا اگر وہ بس پہلے تو انتظار خیر. کریں, انتظار کریں. ابھی تو ظاہر سی بات ان کے پاس خود نہیں ہے, بلکہ اب جب سب ختم ہو گئے تو اس کا مطلب وہ خود صاحب مستحق زکوٰۃ ہو گئے نا, تو ابھی جی تو ان کو خود ضرورت ہے زکوٰۃ کی, تو ان کو زکوٰۃ دیں. اور ان سے فی الحال اس زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا جب پیسہ آئے گا. البتہ گناہ ضرور ہے جو زکوٰۃ انہوں نے نہیں دی پچھلی, لازمی سی بات ہے. انہوں نے جو زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کی کیا وجہ ہوگی, یا تو انہیں پتہ نہیں ہوگا, یا پتہ ہونے کے باوجود جو ہے جان بوجھ کے تاخیر کرتے رہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ تو گناہ ہے نا اس کے اوپر. مطلب وہ معاف نہیں ہوگی اس کو, ان کو کہیں نہ کہیں سے وہ ادا بعد میں کریں جب پیسہ نہیں, ابھی کسی سے قرض لے کر ادا نہ کریں, جب آ جائیں تو ادا کریں, نہیں آتے تو امید اللہ رب العزت سے کیوں انشاءاللہ. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اور کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. جی میں نے ایک سوال کرنا تھا, میرے سے بلکہ کسی نے پوچھا تھا کہ کیا یہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے یہ شیعوں کو یا اس طرح دے سکتے ہیں؟ دیکھیں, شیعوں میں تو زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا, ان کے یہاں اچھا تو یہ ہے ہی نہیں, مطلب وہ خود بھی ادا نہیں کرتے زکوٰۃ, وہاں تو دوسرے ٹھیک معاملات ہیں عشر وغیرہ, تو پھر تو وہاں نہیں زکوٰۃ. یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا ہوں تو پھر زکوٰۃ میں لے ہی ٹھیک نہیں سکتا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. باقی یہ جو ورکشاپ ہماری ہوئی ہے اس کی ریکارڈنگ موجود ہے, ابھی اپلوڈ بھی ہو چکی ہے نا, تو اس کا لنک بھی شیئر کر دیتا ہوں, اگر دوبارہ پھر کبھی دیکھ سکتے جی انشاءاللہ یوٹیوب پہ ہم لوگ اپلوڈ کر کے آپ کو لنک دے دیں گے. جی السلام علیکم حضرت, ایک سوال میرا بھی ہے ذرا کوئکلی. جی جی بالکل. جو آپ نے فرمایا کہ انشورنس کا بھی آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے, تو جیسے لائف انشورنس ہے تو اس کا ہم کیا کیلکولیٹ کریں گے؟ وہ تو دیکھیں, پہلے تو اسے جان چھڑوانی چاہیے کیونکہ وہ شرم ویسے حلال نہیں. جی جو جی, اس کی اصل رقم ہے نا اس کے اوپر زکوٰۃ اصل رقم کون سی ہوتی ہے؟ جو آپ پے کر چکے ہیں. نہیں وہ دیکھیں, وہ جو ہم پے کر رہے ہیں وہ اس میں جیسے جیسے کسی کی ڈیتھ کی صورت میں آپ کو جو ملتا ہے وہ جو جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, جس کی انشورنس ہوتی ہے, اس کو تو نہیں ملتا, اس کے ورثہ کو ملتا ہے. جی تو آپ کہہ رہے ہیں جتنا جمع کرا چکے ہیں پیسہ وہ نہیں, دیکھیں اس پہ. ایک منٹ, دو چیزیں. ایک تو ہم، یہ کہ آپ نے اپنی انشورنس پالیسی لی ہوئی ہے اور ابھی آپ زندہ ہیں, ٹھیک ہے, جی جی اللہ صحت کے ساتھ رکھے آپ کو, تو جتنے پیسہ دے چکے ہیں نا تو اس پر زکوٰۃ دیں. ایک صورت تو یہ ہوگا. دوسرا یہ کہ ایک شخص مر گیا ہے اور اس کے انشورنس کے پیسے آئے ہیں, جی جی ٹھیک ہے نا, تب یہ جو انشورنس کے پیسے آئے نا, تو جو اس میں اضافی جتنا بھی پیسہ ہے, جتنا بھرا تھا اس سے زیادہ, وہ تو سارا حرام کا پیسہ ہے, اس کو تو آپ ویسے ہی فارغ کریں. جو باقی جتنے جمع کیے تھے نا انہوں نے, اس پر جی آپ جی زکوٰۃ ادا کریں, وہ آپ کی. ٹھیک ہے. اور ایک دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جس طرح ہم پراپرٹی لیتے ہیں ریئل اسٹیٹ, تو جی جی وہ پڑی ہوئی ہے, تو اب اس کی ویلیو کیسے لگائیں ہم؟ آیا جو موجودہ ویلیو ہے یا جو جس پہ ہم نے وہ بائی کیا ہے؟ کیونکہ نہیں اگر آپ موجودہ کہہ رہے ہیں ویلیو, کہ جب موجودہ تک آپ ویلیو. کے پوزیشن نہ ہو, جیسے ہم نے وہ بیچنے کی نیت سے لی ہے, ابھی ہم نے بیچی نہیں ہے,
تو ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں وہ پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے. پیسے ہی ہے جگہ. نہیں مطلب کہ وہ اب ایک پراپرٹی کی ویلیو ہے نا, جیسے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ رفلی کے بھی اتنے میں بکے گی. ہاں ٹھیک ہے, آپ دیکھیں اگر اس کی آپ دو چیزیں مکس ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے کوئی پراپرٹی خرید لی ہے کیش پر, ٹھیک ہے, جی ایک تو جی یہ معاملہ ہے. تو جو چیز آپ خرید چکے ہیں نا, اس کی پیسوں کی ادائیگی, وہ چیز تو آپ کی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو بیچنے کی نیت سے آپ نے بھی, تو اب آپ جی دیکھیں گے جی بھلے اس وقت یہاں چیز بک نہ رہی ہو, آپ دیکھیں گے کہ اس کے اطراف میں جتنی بھی پراپرٹیز ہیں نا, وہ ویلیو کیا چل رہی ہے اس وقت یہاں پر مارکیٹ کے ویلیو, اس کے اعتبار سے آپ اس کی جو ہے وہ زکوٰۃ لگائیں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو مارکیٹ ویلیو اس وقت جو ہم. مارکیٹ ویلیو, جی بالکل مارکیٹ. دیکھیں ٹھیک ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا آپ کو قیمت فروخت پتہ ہوتی ہے کہ یہ چیز میری 10 روپے کی, یہ 12 میں بکے گی. ٹھیک ہے, یہ تو قیمت فروخت. بعض چیزیں ٹھیک. ایسی ہوتی ہیں جس کا ہمیں نہیں پتا ہوتی, یہ 12 میں بکے گی, 11 میں بکے گی, 13 میں بکے گی, ہمیں نہیں پتا ہوتا, اس کا بارگین ہوتی ہے. تو ہم یہ جی دیکھتے جی. ہیں کہ یار نارملی یہ اس کی ویلیو کیا نہیں, مارکیٹ ویلیو کیا ہے اس کی, جو اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں کتنے کی بک رہی ہے, تو وہ ویلیو ہم کنسیڈر کریں گے, اس کو زکوٰۃ ادا کریں گے. جی ٹھیک ہے. جی تھینک یو جی, جزاک اللہ. جی میرا بھی ایک سوال ہے. السلام علیکم. زیور کے اوپر جو زکوٰۃ ہے, اگر میں خود کام نہیں کر رہی ہوں اور ہسبینڈ کے اوپر ابھی اس وقت کچھ ایسے قرضہ ہیں کہ تو وہ پورا لائبلٹی ہم دونوں کے اوپر آتا ہے, یا مجھے الگ سے زیور جس کا کا خود قرض بھی؟ ہے اس کے ذمہ ہے, اور آپ کے پاس اگر سونا ہے, گولڈ ہے نا, تو آپ کے جی پاس زکوٰۃ ہے. اگر گولڈ اتنا ہو جاتا ہے جو نصاب تک پہنچ جائے, تو آپ پر زکوٰۃ ہے. بلکہ آپ کو تو چاہیے, اس صورت میں یہ چاہیے کہ اگر شوہر پر قرضہ ہے تو اس گولڈ کو سیل آؤٹ کر کے اس کو قرضے سے فارغ کریں, ذہنی طور پر آزاد ہو جائیں گے, تو اللہ اور برکت میں کام کرے گا. لیکن فی الحال اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کے پاس جو گولڈ ہے آپ کو زکوٰۃ دینی تو یہ جوائنٹ نہیں ہوتا کہ یعنی لائبلٹی دونوں کی ہے. لائبلٹی نہیں ہوتی؟ بشرط یہ کہ آپ کے پاس جو سونا ہے وہ آپ نے خریدا ہے یا آپ کو کسی نے بھی دیا, چاہے شوہر نے تو کسی نے بھی دیا, آپ کو مالک بنا دیا اس کا, کہ سونا آپ کا ہوگا, وہ اس کی مالک آپ بنے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ جوائنٹ والا معاملہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی چیز آپ نے خریدی ہے اور میاں بیوی نے طے کر لیا مشترکہ پیسے سے, بھائی اس چیز کے ہم دونوں مالک ہیں, پھر وہ دونوں اس کے بن جاتے ہیں. لیکن نارملی سونے کے معاملے میں ہمارے ایسا نہیں ہوتا, وہ بیوی ہی کی ملکیت میں ہوتی ہے وہ چیز. اچھا, تو مطلب دینے والا اگر وہ بھی ہے تبھی بھی دینا, مطلب اگر زیور ہے تو پھر آپ کو ہی دینا ہے؟ جی زیور چونکہ آپ کا ہے تو زکوٰۃ تو آپ پر ہی بنتی ہے. اس سے پہلے بیچ کر اس کو شوہر کی مدد کر لیں. جی جی صحیح. جی جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میرا بھی ایک السلام. سوال ہے. جیسے کسی نے پچھلی زکوٰۃ نہیں دی, مطلب سونا ہے کئی سالوں سے پچھلے, مطلب تو وہ قیمت جو دے گا زکوٰۃ کی, وہ پچھلی قیمت کے حساب سے دے گا جی جی یا جی آج جی کل کی جی, قیمت کے حساب ہر سال جو اس کی ویلیو تھی نا, سے؟ جی یعنی جی. پچھلے سال کی جو گولڈ کی ویلیو تھی اس سے پچھلے سال کے اعتبار سے, اس سے پچھلے سال جو گولڈ کی اچھا ویلیو اچھا, تھی اس کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ایک میرا سوال بھی ہے, میں ایک بات کلیئر کرنا چاہ رہی تھی. آپ نے یہ کہا کہ مسجد کی تعمیر کے لیے اگر آپ جو پیسہ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ میں کا نہیں ہو سکتا. جی بالکل. اچھا, کسی بھی تعمیر میں, کسی بھی مسجد کی, مدرسے کی, آفس کی, کسی رفاہی ادارے کی, کسی بھی جگہ کی تعمیر میں پیسہ نہیں لگ سکتا جی, ہے زکوٰۃ کا. کیونکہ آپ اس کو ہنر تو نہیں بنا رہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے. ایسا ہی. وہاں آپ جو ہے وہ کوئی دوسرے پیسے سے مدد کریں ان کی. لیکن حضرت یہ مدرسوں کے جس طرح یہ مانگتے ہیں کہ زکوٰۃ دے دیں, ہمیں اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں تو ان کے جی 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 رہائش کا انتظام کرنا, وہ ہم دے سکتے ہیں اس زکوٰۃ کے بالکل نا, بعد میں؟ وہ تو بچوں کے لیے جاری ہوتی ہے جی جی زکوٰۃ. ٹھیک ہے. جو آپ سے وہ محتمی وغیرہ لیتے ہیں ان کی طرف سے وکیل بن کے لیتے ہیں, جو مدرسے میں بچوں پر خرچ ہوتی ہے, تو وہ تو ٹھیک بالکل دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی, میرا بھی کوشچن تھا کہ میں نے ابھی کوشچن کیا تھا, انہوں نے کہا تھا واچز پہ زکوٰۃ نہیں ہے, گھڑیوں پہ. تو کس مگر پر؟ میرے بیٹے جی گھڑی پہ, جی جی تو مگر میرے بیٹے کے پاس کچھ ایکسپینسو گھڑیاں ہیں جو کہ اس نے لی ہوئی ہیں, کہ جیسے کہ اس کو سیل کر کے تو پروفٹ ابھی سیل کرے گا, اس کی یہ نیت ہے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ان پہ اس نے زکوٰۃ گھڑیاں ہوگی؟ لی ہیں بیچنے کے لیے لی ہے. کچھ اس نے رکھی ہوئی ہے کہ وہ بیچے گا ان کو. ہاں تو جو بیچنے کے لیے لی ہے تو اس پر زکوٰۃ تو ہوگی, جو استعمال کے لیے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. جی ہاں جی, تو وہ کافی ان کا شوق بھی ہے تو انہوں نے رکھی ہوئی ہے, مگر جب ہاں سم ٹائم سال میں وہ پہنتے ہیں تو پھر ان پر زکوٰۃ نہیں ہوئے گی.
نہیں، اگر डिफरेंट وہ डिफरेंट फैक्टर। بیچنے کی نیت سے خریدی ہے اور نیت برقرار ہے जी تو وہ अच्छा زکوٰۃ ہے اس پر، لیکن اگر بیچنے کی نیت سے نہیں، استعمال کی نیت سے لی ہے تو پھر اس जी پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ चलो ठीक مولانا अस्सलाम صاحب السلام وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوری نور، میں سوال پوچھ لیتی ہوں پھر آپ پوچھ لیجیے گا۔ آپ نے جو لائبلٹی کی بات کی تھی زکوٰۃ ادا کرتے وقت، جن لائبلٹی کے اماؤنٹ کو ہم سیپریٹ کر رہے ہیں، تو وہ لائبلٹی کیا ہے؟ وہ جس وقت ہم زکوٰۃ ادا کرنے جا رہے ہیں اینڈ اسی وقت جو چیزیں ہم پر واجب ہیں ادا جی کرنا؟ جی، اسی دن اچھا اسی وقت، جی جی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ پاکستان میں جیسے کسی کی شادی ہو رہی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ہو تو آپ دے دینا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں شادی میں کتنے خرافات ہوتی ہیں، چیزیں جو چیزیں نہیں کرنی چاہیے تو وہ کرتے ہیں، تو کیا ہم ان کو پھر زکوٰۃ دیں یا؟ دیکھیں، مطلق پیسہ تو آپ اس طرح نہیں دے سکتے کہ شادی کے خراجات ہیں، اس میں جس بچی کی شادی ہو رہی ہے اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو اس بچی کو آپ پیسہ دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ویسے ہی آپ نے ٹینٹ والے کو پیسہ دے دی، ایک تو خرافات والا جو معاملہ ہے وہ تو بالکل ہی ہٹ کرے، اس سے تو بات ہی نہیں، لیکن ایسا ہے مثلا بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی ہاں فلاں بچی مستحق زکوٰۃ تو ہے، اب کرتے ہیں کیا، وہ ٹینٹ والے کو پیسہ دے دیتے ہیں، کھانے والے کو پیسہ دے دیتے ہیں، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، آپ نے وہ پیسہ اس بچی کو دینا ہوگا، وہ بچی پھر جو ہے اس کو اپنی شادی پر زیور کے لیے، کپڑوں کے لیے، ٹینٹ والے کو دینے کے لیے، کھانے کے لیے ان کو ادا کرے گی۔ ڈائریکٹ آپ دیں گے تو نہیں ہوگی، لیکن ہاں جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہے تو مستحق زکوٰۃ لیکن وہ اس قدر خرافات ہے کہ شاید ہمارے گھروں کی شادی بھی ایسی نہ ہوتی ہو، تو پھر بندہ احتیاط کرے، ان کو سمجھا دیں یہ پیسہ میرا اس کام کے لیے ہے تو آپ اس طرح نہ کریں۔ لیکن بہرحال یہ جو معاملہ ہے نا شادیوں والا، تو یہ ہر جگہ نہیں ہے، لیکن اس کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ واقعی بہت ساری لڑکیاں، بچیاں صرف اس چکر میں بیٹھی ہوئی کہ ان کے پاس جہیز وغیرہ کا پیسہ نہیں ہے، تو بہرحال اس میں تحقیق کرنی چاہیے، ان کو دینا چاہیے۔ جی، اور کوئی سوال؟ چلے میرے خیال سوال نہیں ہے، اب جزاکم اللہ آپ تمام حضرات کا، آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں، امید کرتے ہیں انشاءاللہ باتیں کچھ سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔